اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے خلاصۃ القرآن کی مجلس کی ابتدا سورہ نبا سے ہوتی ہے، یہیں سے اما پارے 29ویں پارے کی ابتدا بھی ہوتی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے سورہ نبا 78ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 80ویں نمبر کی۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد خداوندی ہے عن النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کی نسبت، اسی خبر کی نسبت اس سورت کو سورہ نبا کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ سورت کی ابتدا میں مشرکین کا وہ سوال مذکور ہے جو وہ انکار اور استہزاء کے طور پر قیامت کے بارے میں کرتے تھے۔ فرمایا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی اس کا اقرار کرتا ہے اور کوئی انکار، کوئی تذبذب کا شکار ہے اور کوئی اس کا اس بات کرتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے نبأ العظیم سے مراد قرآن عظیم لیا ہے۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ واقعی سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑا کلام قرآن ہی ہے، لیکن سورت کے عمومی مزاج کو دیکھتے ہوئے یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے کہ نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے۔ اگلی آیات میں قدرت الہیہ کے دلائل، قیامت کے مختلف مناظر، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ جو زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو میخیں، انسانوں کو جوڑا جوڑا، نیند کو ذریعہ سکون، رات کو لباس، دن کو وقت معاش اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل کیا جائے گا۔ عدل اور حساب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور کسی کا جہنم۔ سورت کے ختام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے، اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں۔ باوجود اللہ پاک کے بے حد مہربان اور رحمان ہونے کے کسی کو اللہ پاک کے سامنے تاب گویائی نہ ہوگی۔ اس دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس فیصلہ کو سن کر کافر یہ تمنا کرے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ مٹی ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، دوسرا یہ کہ میں تکبر نہ کرتا اور مٹی کی طرح مسکینی اور عاجزی اختیار کرتا، تیسرا مطلب یہ کہ میں انسان نہیں حیوان ہوتا اور مجھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کے بعد مٹی بنا دیا جاتا، یوں میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا۔ یہ تمنا اس وقت کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ ویسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا، لیکن انہیں زندہ کرنے کے بعد، ان کے باہمی معاملات طے کرنے کے بعد انہیں مٹی بن جانے کا حکم دے دیا گیا۔